إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین محترم السلام علیکم۔ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پوسٹ نمبر 2۔ سابقہ قسط میں ہم نے قرآن سے دلائل پیش کیے تھے کہ تمام انسانوں کی طرح انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی وفات ہی کا حکم ہے، اور وہ بھی قیامت ہی کے دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اب ہم وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث پیش کرتے ہیں۔ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 1۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کی ایک حدیث میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تندرستی کی حالت میں فرماتے تھے کہ إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ کہ کسی نبی کو اس وقت تک وفات نہیں دی جاتی جب تک کہ اس کو جنت میں اس کی جگہ نہ دکھا دی جائے۔ ثُمَّ يُحَيَّ أَوْ يُخَيَّرُ پھر زندگی اور موت میں اختیار دیا جاتا ہے۔ فَلَمَّا اشْتَكَى وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِ عَائِشَةَ غُشِيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری ران پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی دیر غشی طاری رہی، پھر افاقہ ہوا۔ شخص بصرہ نحو سقف البیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھت کی طرف نگاہ اٹھائی۔ ثم قال پھر فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلی فقلت اذا لا يجاورنا فعرفت انه حدیثه الذي كان يحدثنا وهو صحیح پس میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں اختیار نہ کریں گے، اور میں نے سمجھ لیا کہ یہ وہی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرمایا کرتے تھے۔ سامعین محترم، اس حدیث سے واضح ہوا کہ ہر نبی کو موت سے پہلے اس کی موت کے بعد ملنے والا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کے بعد ملنے والا مقام دکھایا گیا تھا؟ ذرا اس حدیث پر غور کریں۔ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی یہ دوسری حدیث ہے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز کی ایک طویل حدیث میں سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاۃ الفجر ادا کر لیتے تھے تو ہماری طرف رخ کر کے پوچھتے کہ کسی نے رات کو خواب دیکھا ہے؟ پس اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو بیان کر دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہتا کہہ دیتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا کہ کیا کسی نے خواب دیکھا ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن میں نے رات کو دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور مجھے باہر نکال کر ارض مقدس لے گئے۔ پس ہم چلے یہاں تک کہ میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہے، اور اس کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے۔ وہ اس کو بیٹھے ہوئے شخص کے گل پھڑے میں داخل کر کے گل پھڑے کو گردن تک پھاڑ ڈالتا ہے، پھر اس کے دوسرے گل پھڑے کے ساتھ یہی عمل کرتا ہے، پھر گل پھڑے جڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوئے کے ساتھ دوبارہ یہی معاملہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ ہم چلے
اور ایسے شخص کے پاس پہنچے جو اپنی گدی کے بل لیٹا ہوا تھا اور اس کے سر پر ایک دوسرا شخص پتھر لیے کھڑا ہوا تھا۔ میں دیکھتا کیا ہوں، دوسرے شخص کو پتھر مار کر اس کا سر پھاڑ رہا تھا۔ پتھر سر پر پڑنے کے بعد ایک طرف لڑک جاتا تھا اور پتھر مارنے والا اس کو اٹھانے کے لیے جاتا، اور اس درمیان میں کہ وہ پھر واپس آئے سر پھر جڑ جاتا اور ویسے ہی ہو جاتا کہ جیسے پہلے تھا۔ اب پھر وہ پہلے کی طرح پتھر کو سر پر مارتا۔ یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ ہم چلے اور تنور کی شکل کے نقب کے پاس آئے۔ اس نقب کے اوپر کا حصہ تنگ اور نیچے کا وسیع تھا اور اس میں آگ جل رہی تھی۔ اس نقب کے اندر برہنہ مرد اور عورتیں تھیں۔ جب آگ تیز ہوتی تو وہ اوپر اٹھتے اور باہر نکلنے کے قریب ہو جاتے، اور جب ہلکی ہوتی تو نیچے واپس چلے جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان دونوں نے کہا آگے چلیے۔ ہم چلے یہاں تک کہ ایک نہر پر آئے جو خون سے بھری ہوئی تھی، اور اس میں ایک شخص کھڑا تھا، اور نہر کے کنارے ایک اور شخص کھڑا ہوا تھا جس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ جب نہر والا شخص آگے بڑھتا اور باہر نکلنا چاہتا تو باہر والا اس کے منہ پر پتھر مارتا اور اسے واپس اس کی جگہ لوٹا دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ آگے چلیے۔ ہم چلے یہاں تک کہ ایک سبز و شاداب باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بہت بڑا درخت تھا۔ اس درخت کی جڑ کے پاس ایک بزرگ اور بچے تھے، اور درخت کے پاس ایک صاحب تھے جن کے سامنے آگ جل رہی تھی اور وہ اسے بھڑکا رہے تھے۔ پھر وہ دونوں مجھے چڑھا کے ایسے گھر میں لے گئے جس سے زیادہ حسین گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس گھر میں بوڑھے، جوان مرد، خواتین اور بچے تھے۔ پھر وہ مجھے اس گھر سے نکال کر ایک درخت پر چڑھا کر ایک ایسے گھر میں لے گئے جو پہلے گھر سے زیادہ حسین و جمیل تھا۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان سے کہا تم دونوں مجھے رات بھر گھماتے رہے، اب بتاؤ کہ میں نے جو کچھ دیکھا وہ سب کیا ہے؟ قال، ان دونوں نے کہا نعم، بہتر۔ اما الذی رأیتہ یشق شدقہ فکذاب یحدث بالکذبۃ فتحمل عنہ حتی تبلغ الآفاق فیصنع بہ الی یوم القیامہ۔ وہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے گلپھڑے پھاڑے جا رہے تھے، وہ کذاب تھا، جھوٹی باتیں بیان کرتا تھا، اور لوگ اس بات کو لے اڑتے تھے، یہاں تک کہ ہر طرف اس کا چرچا ہوتا تھا۔ تو اس کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوتے دیکھا وہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ والذی رأیتہ یشدخ رأسہ، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا، فرجل علمہ اللہ القرآن فنام عنہ باللیل ولم یعمل فیہ بالنہار۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس کو اللہ تعالی نے قرآن کا علم دیا تھا، لیکن وہ رات کو قرآن سے غافل سوتا رہا اور دن میں اس کے مطابق عمل نہ کیا۔ یفعل بہ الی یوم القیامہ، یہ عمل اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ والذی رأیتہ فی الثقب فہم الزناة والذی رأیتہ فی النہر آکل الربا، اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقب میں دیکھا وہ زناکار تھے، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر میں دیکھا وہ سود خور تھا۔ والشیخ فی اصل الشجرۃ ابراہیم علیہ السلام، اور وہ شیخ جو درخت کی جڑ کے پاس تھے
ابراہیم علیہ السلام تھے۔ والصبیان حولہ فاولاد الناس، اور بچے جو ان کے ارد گرد تھے انسانوں کی اولاد تھے۔ والذی یوقد النار مالک خازن النار، اور جو آگ بھڑکا رہے تھے وہ مالک داروغہ جہنم تھے۔ والدار الاولی التی دخلت دار عامۃ المؤمنین، اور وہ پہلا گھر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے عام مومنین کا گھر تھا۔ وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاء، اور یہ شہداء کے گھر ہیں۔ وَأَنَا جِبْرِيلُ وَهَذَا میکائیل، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھی میکائیل ہیں۔ فَارْفَعْ رَأْسَكَ، پھر انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنا سر اوپر اٹھائیں۔ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ قَالَ ذَاكَ مَنْزِلُكَ، میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے اپنے سر کے اوپر ایک بادل سا دیکھا۔ ان دونوں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ قلت دعانی ادخل منزلی، میں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ قالا، ان دونوں نے کہا انہ بقی لک عمر لم تستکملہ، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نہیں کیا۔ فلو استکملت اتیت منزلک، جب آپ اس کو پورا کر لیں گے تو اپنے اس گھر میں آ جائیں گے۔ سامعین محترم، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی وفات کے بعد کی سزا و جزا دکھائی گئی، مومنین اور شہداء کے گھر دکھائے گئے، اور پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اپنا مقام دکھا دیا گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں داخلے کی خواہش کی تو فرشتوں نے کہا انہ بقی لک عمر لم تستکملہ فلو استکملت اتیت منزلک، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نہیں کیا۔ جب آپ اس کو پورا کر لیں گے تو اپنے اس گھر میں آ جائیں گے۔ یعنی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر باقی ہے وہ اس مقام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ مقام وفات کے بعد کا مقام ہے۔ جب عمر پوری ہو جائے گی تو اپنے اس مقام پر چلے جائیں گے، جیسا کہ بخاری کتاب المغازی ہی کی ایک اور حدیث میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل یتغشاہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، فقالت فاطمۃ وا کرب اباہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں افسوس میرے والد کو کتنی تکلیف ہے۔ فقال لها لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد نہیں ہوگی۔ فلما مات قالت یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے ابا جان، آپ اپنے رب کے پاس اس کے بلاوے پر چلے گئے۔ یا ابتا من جنت الفردوس مأواہ، اے ابا جان آپ ہی کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ یا ابتا الی جبریل ننعاہ، اے ابا جان ہم جبریل کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں۔ سامعین محترم، ان تمام احادیث کا خلاصہ اس طرح ہے کہ حدیث نمبر 1 سے واضح ہوا کہ ہر نبی کو موت سے پہلے اس کی وفات کے بعد ملنے والا مقام دکھا دیا جاتا ہے، اور اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ چاہے تو ابھی اس دنیا میں اور رہے، جیسا کہ بخاری کی حدیث سے ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا ہی اختیار دیا گیا تھا۔ حدیث نمبر 2 میں انسانوں کی وفات کے بعد کے مقامات بھی دکھائے گئے، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا مقام دکھا دیا گیا، جو کہ شہداء کے گھروں سے بھی اوپر تھا،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ وہ مقام انہیں ان کی وفات کے بعد ملنا تھا۔ حدیث نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کی رفاقت کو اختیار نہ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رفاقت کو اختیار کیا۔ حدیث نمبر 3 میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہا روئیں اور فرمایا کہ اے ابا جان، آپ اپنے رب کے پاس اس کے بلاوے پر چلے گئے، اے ابا جان آپ جنت الفردوس میں اپنے مقام پر چلے گئے، اور ساتھ ہی کہا کہ ہم جبریل کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں۔ یعنی ان کا گمان تھا کہ جبریل علیہ السلام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر نہ ہوئی ہوگی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں اپنے مقام پر چلے گئے۔ سامعین محترم، یہی وہ معاملہ ہے جو سورہ نحل میں فرما دیا گیا ہے کہ ادھر ایماندار کی وفات ہوئی، ادھر دوسرا لمحہ جنت میں ہوتا ہے۔ کتنا واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والی قبر میں نہیں بلکہ جنت الفردوس میں زندہ ہیں، اور یہ زندگی عالم برزخ کی زندگی ہے۔ سامعین محترم، یہ موضوع ابھی جاری ہے، انشاءاللہ اگلی قسم میں اس بارے میں مزید بیان کیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔